الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تعالى في القران المجيد والفرقان الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين وقال بنا صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل او كما قال عليه الصلاه والسلام. محترم سامعین کرام، محترم بزرگوں اس وقت میں آپ ناظرین کے کلام پاک میں سے ایک ہے شریف اور کتاب کے ذریعے پیش کی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ایمان والوں سے اشارہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. انما الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو آج کا میرا دلچسپی کا موضوع ہے صبر، کیونکہ صبر جو ہے ایمان کی علامت اور انسان کی وظیفت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے جنت کے لوگوں کو جنت اس لیے عطا کی کیونکہ انہوں نے صبر کیا. فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، کہ ہم نے جنتوں کو جنت اس لیے دی کہ جنت میں صبر کیا تھا، اس لیے جنت عطا کی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں صبر کریں. ویسے صبر کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں ایک تفصیل ہوتی ہے کہ صبر اس کو کہتے ہیں کہ انسان کے کوئی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے اور اس پر صبر کرے، بس یہی صبر ہے. یہ بھی صبر کی ایک علامت ہے، یہ بھی صبر کے قسم ہے، لیکن حقیقت میں صبر کی 3 قسمیں ہیں. 3 قسموں میں ایک قسم ہے. دوسری جو 2 قسمیں ہیں وہ ہے الصبر علی الطاعۃ، الصبر علی المعصیۃ، اور اس قسم میں یہ ہے الصبر علی المصیبہ. تو ایک قسم کیا ہے؟ الصبر علی الطاعۃ، اطاعت پر صبر کرنا. یعنی آپ سو رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ فجر کے وقت سو رہے ہیں، ٹھنڈا موسم ہے، اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، تو آپ چاہتے ہیں کیا نماز بھول جائے، لیکن آپ جو ہے اٹھنے کے لیے جب آپ اٹھنا چاہتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ اٹھ نہیں پا رہے، نفس انسان کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو ایسے حالت میں اگر آپ نیند کو چھوڑ دیتے ہیں، بستر کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوئی چیزوں کے بعد آپ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، تو یہ ایک صبر ہے. اس کو بولتے ہیں صبر والا. آپ روزہ رکھتے ہیں،
روزی میں آپ کو بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہا ہے، کسی بھی آپ برداشت کریں اللہ کے لیے، تو یہ ہے مطلب اللہ کا یہ صبر کی ایک قسم ہے۔ اور ایک اور قسم ہے اثر والے معافی، آپ کے دل میں گناہ کے تقاضے پیدا ہو رہے ہیں، گناہ کرنے کو دل کر رہا ہے، چوری کرنے کو دل کر رہا ہے، اور بلا شراب کرنے کو دل کر رہا ہے، لیکن انسان اس لیے نہیں کرتا کیونکہ یہ گناہ ہے، اسلام میں یہ گناہ ہے، شراب پینا حرام ہے، چوری کرنا گناہ ہے، تو یہ برائی چھوٹ جاتا ہے۔ تو یہ ہے اثر والے معافی، گناہ پر صبر کرنا۔ اسی طرح جو تیسری قسم ہے اثر مصیبت میں صبر کرنا، تکلیف آ جاتی ہے اس پر صبر کرنا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو آزماتا ہے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی تم کو ڈرا کر، کبھی بھوکا کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی تمہارے مال میں نقصان دے کر، وَالْأَنفُسِ، کبھی تمہارے جان میں نقصان دے کر، کبھی مال میں نقصان ہو جاتا ہے، کبھی جان میں، کبھی گھر سے کوئی خوف ہو جاتا ہے، کوئی موت ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی تمہارے میووں میں، پھلوں میں، سبزیوں میں، ان میں نقصان ہو جاتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے ان صبر کرنے والوں کی جو ان تمام چیزوں کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ جب ان کو خوف ہوتا ہے تب وہ صبر کرتے ہیں، بھوک کے حالت میں بھی صبر کرتے ہیں، جان مال کے نقصان میں بھی صبر کرتے ہیں، میووں میں جو نقصان ہوتا ہے تب بھی صبر کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سب لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، جو یہ کہتے ہیں الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه، جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ہم سب اللہ کے لیے کرتے ہیں اور إنا لله وإنا إليه راجعون، ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو جب انسان اس طرح کا صبر کرتا ہے، جب اس کا نقصان ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کا کارنامہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، بس ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت سے عنایت ہے، واولئک هم المهتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں۔ تو محترم دوستو، اگر کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا گنہگار ہے، اللہ کی آزمائش ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الافضل فالافضل، سب سے بڑی آزمائش لوگوں میں کسی ہوتی ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ جس کا ایمان اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا اللہ والا ہے، اتنی بڑی ان کی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ اگر نیک لوگوں کی آزمائش نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی آزمائش نہ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی بڑی آزمائش، کتنی بڑی بڑی مصیبتوں کے ہاتھ پر پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ آپ ایوب علیہ السلام کو دیکھ لیجیے کہ ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ جب ان کو بیماری ہو گئی، ایسی بیماری جسم کا کوئی حصہ نہیں بچا، یہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ شیطان نے اللہ کے کہا کہ تیرا بندہ ایوب کتنے کی عبادت کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایمان دولت ہے، آپ کے پاس بہت مال دولت ہے، نوکر چاکر، بھیڑ بکریاں، اونٹ، عالیشان مکان، باغیاں، بیویاں، سب کچھ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا اے شیطان، یہ مال کی وجہ سے نہیں کرتا، یہ میری محبت سے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا،
آپ کے جانور تمام کے تمام ختم ہو گئے، کھیتی چل گئی، آپ کے مکان کی چھت گر گئی، آپ کے بچے فوت ہو گئے، آپ کے نوکر کیا کے چلے گئے، کچھ بھی نہیں رہا، صرف آپ کی بیوی آپ کے ساتھ کا رہی مانا۔ تقریباً 18 سال تک آپ مصیبت میں رہے، آزمائش میں رہے، بیوی کہنے لگی کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، یہ تکلیف آپ کو کیوں ہے، یہ آزمائش آپ کی کیوں ہو رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 70 سال تک اپنی بڑی بڑی نعمتوں میں رکھا، ایسا آرام میں رکھا، صرف ابھی تو 18 سال ہو، لیکن جب آپ نے اپنی آزمائش کا امتحان پورا لے لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو بھیجنے علیہ السلام آپ زمین میں پیر مارو، وہاں سے پانی نکلے گا، وہ چشمہ آپ اس کو پی لینا، اسی میں غسل کر لینا، کیونکہ آپ کی حالت کی پانی میں ایسے ہو گئی کہ آپ کا پورا جسم گل گیا۔ جب عبادت کرنے کے لیے آپ نے طاقت نہیں ہوتا، آپ نے اللہ کی دعا مانگی، انتی مقصد قرآن کا رحم اللہ، یا اللہ مجھے بیماری میں گھر سے آئے، آپ رحم کرنے والا سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا خود بھی آپ زمین میں ڈانٹ مارو، پیر مارو، پانی کا چشمہ نکلا، اس میں آپ نے غسل کیا تو آپ نور کے معنی خوبصورت طریقہ ہو، یہاں تک کہ آپ کی نیند آپ کو نہیں پہچانا۔ اور آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں مجھے فرماتا ہے اتنا وجدناہم صابرا، ہم نے ان کو خوب جھیلنے والا پایا، خوب صبر کرنے والا پایا۔ یہ میں نے اب تو جتنا ہوا ہوا میں نے کیا خوب بندے تھے، میرے طرف رجوع ہونے والے۔ اللہ تعالیٰ جب کیسے تعریف کرتا ہے، جب ایوب علیہ السلام نے صبر کیا تو اللہ نے اس کی تعریف میں قرآن کی آیت نازل کی، فرمایا کہ بڑے جھیلنے والے تکلیف کو، مصیبت کو، ہماری آزمائشوں کو میرے کیا خوب بندے رہے، دنیا میں کہتے ہیں نا کہ کیا بہترین انسان ہے، کیا خوب بندہ ہے، وہی اسی طرح اللہ فرماتا ہے نہیں میں اب نہیں کروں، میرا کیا خوب بندہ تھا، میری طرف رجوع ہونے والا۔ دوستوں آسمان یہ جو آسمانی جو مصیبت ہے اللہ والوں کو آتی ہے اور گنہگاروں کو آتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ جب یہ کسی اللہ والے کو آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے، لیکن جب گنہگار کو کوئی مصیبت آسمانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی کو ایک کانٹا بھی جاتا ہے، اس کانٹے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی گناہ معاف فرماتا ہے۔ تو صبر ایک بہترین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو بے حساب انگنت بے حساب اجر کا کرنا ہے۔ جیسے کوئی چیز ہے نا، کوئی آدمی فون کر کے دیتا ہے، کوئی سوچ کر دیتا ہے، لیکن اگر انسان بغیر حساب کتاب کے بغیر سوچے ہوئے دیتا ہے تو اس کی کوئی اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارا اتنا ہمارے مفسرین اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ بے حساب کتاب اجر عطا فرماتے ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ قوما ابتلا، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش مبتلا کر دیتا ہے، ابتلا اس کی آزمائش دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نماز سے آدمی نماز کو آتا ہے، اس کو کوئی بڑی تکلیف آ گئی، آزمائش آ گئی، تو آپ کہیں گے تو بڑا یہ تو اچھا انسان نہیں ہے، یہ تو گنہگار ہے، اس کو گنہگار نہیں سمجھنا۔ یا آپ کو آپ نماز عبادت کریں اللہ کی، آپ کو آزمائش آتی ہے تو آپ یہ نہیں کہنا نہ کہ نماز پڑھ کے فائدہ کیا ہے، لیکن مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، کیونکہ حدیث اور قرآن کی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک مسئلے کے بعد بھی
ہماری عدالت آزمائی کر سکتا ہے. تو ہر حال میں ہمیں صبر کرنا چاہیے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار صحابہ کے مطابق ہوئے. انصار صحابہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا. سوال کیا 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 تم ایمان والے ہو؟ تو صحابہ حیران ہو گئے. ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرتے ہیں، ذکر میں بیٹھتے ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے سوال کر رہے ہیں کیا ایمان والے ہیں؟ تو صحابہ خاموش ہو گئے. سب کا سچا تاریخ ہو گیا. سوچتے پڑ گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا نعم یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کہ ہاں ہم ایمان والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا سوال پوچھا ماں علامۃ ایمانکم، اچھا اگر تم ایمان والے ہو تمہارے ایمان کی نشان کیا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا نا کہ ہمارے ایمان کی نشانی یہ نشکر والا صفا، جب اللہ کی نعمت ہمارے پر آتی ہے ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں. ونصبر والا طلا، جب کوئی مصیبت آتی ہے تکلیف آتی ہے تو اس پر صبر کرتے ہیں. ونرضى اللہ کا جو بھی حکم ہوتا ہے فیصلہ ہوتا ہے ہم اس پہ راضی ہوتے ہیں. تو آگے آپ نے فرمایا مومنون انتم ورب الکعبہ، مومنون انتم ورب الکعبہ، کہ کعبے کے رب کی قسم کہ تم حقیقت میں مومن ہو. تو اس سے معلومات کہ صبر کرنا یہ بھی ایک مومن کی علامت ہے. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر بھی کرنا اور اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے. صبر کے ساتھ دعا بھی کرے، کیونکہ جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یا تو فوراً وہ چیز یا تو اس کو عطا کر دے جو مانگ رہا ہے، اور اگر وہ چیز اس کو نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ دعا کی وجہ سے اس پر کوئی آنے والی مصیبت جو مصیبت آنے والی اس کو ہٹا دیتے. تو دعا کا فائدہ ہوتا ہے. یا پھر ایسا ہوتا ہے دنیا میں اللہ کو قبول نہیں کرے، آخرت میں اس کا اجر ثواب عطا فرماتا ہے. تو قیامت میں جب بندہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک ہی دعا یاد دلائیں گے اور کہیں گے اس کا یہ اجر ہے. تو بندہ یہ قائم کرے گا کہ دنیا میں کاش میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوگی. تو محترم دوستوں صبر بھی کرے اور اللہ کی دعا بھی کرے. کیونکہ جب ہم صبر کریں گے تو اللہ فرماتا ہے سلام علیکم بما صبرتم، فرماتا ہے وجزاهم بما صبروا جنۃ وحسنا، کہ ہم ان کو جنت کی دی کہ انہوں نے صبر کیا تھا. اور جب جنت کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے کہیں گے، جنت کے داروغ کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، کہ سلامتی ہو تم پر کہ تم نے صبر کیا تھا. اور دیکھو یہ آخر کا کتنا اچھا گھر ہے. تو محترم ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صبر کے صفت عمل میں پیدا کرنے والا بنائے اور کہنے سے سننے سے ہم کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین.